بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش طب کی اہمیت و فضیلت، امپورٹنس اینڈ ورچوز آف میڈیکل پروفیشن۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جس طرح انسان کی روحانی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی جسمانی ضروریات اور تقاضے بھی ہیں۔ انسان کی جسمانی ضروریات اور روحانی ضروریات، جسم کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جسم تھک جاتا ہے، اسی طرح جسم میں بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم علاج وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی ضروریات بھی انسان کی ہوتی ہے۔ انسان کی روحانی غذا وہ قرآن کی تلاوت، اسی طرح اذکار، عبادات کرنا، اسی طرح نماز پڑھنا، یہ تمام انسان کی روحانی غذائیں ہیں۔ تو روحانی ضروریات بھی انسان کی ہوتی ہے اور جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ جب سے انسان اس دنیا میں آباد ہے، اس دن سے صحت اور بیماری دونوں اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اصل میں سب سے بڑا حکیم، طبیب اور شفا دینے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور چونکہ انسان زمین میں اس کا خلیفہ ہے تو گویا ایک طبیب اور معالج اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب ایک طبیب ہی بنتا ہے۔ دوسرے لحاظ سے پیشہ طب یہ ایک معزز پیشہ ہے، جبکہ طب کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی علمی و عملی ہدایات موجود ہیں جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، خدا کے حکم سے، کہ میں اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت علم کی بدولت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اول روز سے حصول علم میں مشغول ہیں، اگرچہ علم کے بہت سے شعبے ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں العلم علمانی، علم دو قسم کے ہوتے ہیں، حقیقی علم دو ہی ہیں، علم الادیان و علم الابدان، ایک ادیان کا علم، دین کا علم، دینوں کا علم، اور ایک علم الابدان، ابدان بدنوں کا علم۔ اس سے علم طب کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے صحت اور عافیت حاصل رہے تو شکر کرتا ہوں، اور یہ بات اس امر کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے عذاب کروں اور صبر کروں۔ مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ میں صحت کو پسند کرتا ہوں، عافیت کو، اگر مجھے صحت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے تو میں اس کو پسند کر دیتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ صحت اور عافیت کو محبوب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ صحت اور عافیت کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نعمتان معبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، نعمتان معبون فیہما، دو نعمتیں ایسی ہیں کثیر من الناس کہ اس میں اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے خسارے میں ہیں، معبون فیہما کہ جس میں خسارے میں ہیں، کثیر من الناس اکثر لوگ۔ کیا چیزیں ہیں؟ الصحت، ایک صحت ہے، والفراغ، اور دوسری فراغت، کہ صحت اور فراغت کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ خسارے میں ہیں۔ لوگوں کو صحت ملتی ہے لیکن لوگ خسارے میں ہیں، صحت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کو فراغت ٹائم ملتا ہے لیکن لوگ فراغت کو کام میں نہیں لاتے۔ صحت کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نمازوں کے بعد کون سی دعا کیا کروں؟ دیکھیں صحابہ کرام زندگی کے ایک ایک گوشے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، پوچھ کر وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ نمازوں کے بعد کون سی دعا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سل العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کے لیے دعا کیا کرو. پھر انہوں نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا کیا کرو، صحت کی دعا کیا کرو. یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کے لیے خود دعائیں مانگی اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور دعا ہے جس میں حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، اور علماء حضرات ہمیں بتا دیں کہ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا دیں. دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا طالب ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر اور عافیت کا طالب ہوں، صحت کا طالب ہوں. ایک دوسری دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک صحتا فی ایمان، اے اللہ میں تجھ سے صحت کا طالب ہوں ایمان کے ساتھ، مجھے صحت دے لیکن ایمان کے ساتھ دے. وہ ایمان فی حسن حلق فی حسن خلق، اور ایمان کا طالب ہوں اچھے اخلاق کے ساتھ، کہ مجھے ایمان تو نصیب ہو لیکن اس میں اچھے اخلاق بھی مجھے نصیب ہو. یہ اچھے اخلاق یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. وَنَجَاحًا يَتْبَغُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِنْكَ، وَنَجَاحًا يَتْبَغُهُ فَلَاحًا، اور میں ایسی کامیابی کا طلبگار ہوں جس کے بعد فلاح اور کامیابی ہو. وَرَحْمَةً مِنْكَ، اور میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا، اور میں تجھ سے صحت اور عافیت اور مغفرت اور رضامندی کا سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں دعائیں سکھائیں بلکہ حفظ صحت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اقوال مروی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے عَدْتُ الْإِنَاءَ وَأَوْكُ السِّقَاءَ وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُ السِّرَاجَ. عَدْتُ الْإِنَاءَ، کہ جب رات ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عَدْتُ الْإِنَاءَ، برتن ڈانپ دیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈانپ دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اب برتن کو کیوں ڈانپ دیا کرو؟ کیونکہ جو بھی برتن آپ لوگوں نے رکھیں تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں گر نہ جائے، کوئی موذی جانور اس میں گر نہ جائے، یا کوئی موذی جانور اس کو جھوٹا نہ کرے. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کوئی موذی جانور اس میں گر جائے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رات کو لوگوں نے برتنوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. اکثر عورتیں اس معاملے میں بہت لاپرواہ ہوتی ہیں، وہ آٹے کو گوندھ کر کھلا رکھ دیتی ہے، کہتی ہے کہ بس کچھ نہیں ہوتا. لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ برتنوں کو اور اسی طرح اور چیزوں کو لوگ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی موذی چیز جو زہریلا ہو وہ اس کو یا تو جھوٹا کر لیتا ہے یا اس میں سے گر جاتا ہے. لوگ اس کو کھانے کو پکاتے ہیں اور اس کو پھر کھاتے ہیں تو پورے گھر کے لوگ پھر اس سے مر جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ہے، دیکھیے زندگی کا معاملہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَدْتُ الْإِنَاءَ، کہ برتنوں کو ڈانپ دیا کرو. تو بس آپ لوگ برتنوں کو ڈانپ دیا کریں گے تو تمام خطرے ختم. جتنے بھی خطرہ ہے موذی جانوروں کا اس میں گرنا، زہریلی چیزوں کا اور تو بس وہ تمام خطرے ختم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا السِّقَاءَ، مشکیزیں کا منہ بند کر دیا کرو. پرانے زمانے میں، آج کل تو جدید دور ہے، کولروں کا زمانہ ہے، ڈسپوزیبل واٹر اور ڈسپوزیبل بوٹلز کا زمانہ ہے، اسی طرح گیزر ہیں اور نئے جدید ایجادات ہوئے. پرانے زمانے میں لوگ بیڑ بکری کا چمڑا اتار کر، صحیح سلامت چمڑا اتار کر وہ لوگ اس کو اتارا کرتے تھے اور پھر اس کو لوگ سکھاتے تھے اور اسی چمڑے کو وہ لوگ مشکیزہ بناتے تھے. جس طرح آج کل بھی آپ لوگ یہ جو جارو کش ہوتے ہیں، لوگ جو راستوں کو جارو کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی آج کل بھی وہ لوگ مشکیزوں کو یوز کرتے ہیں. اس میں وہ لوگ پانی ڈال کے مشکیزے کا منہ بند کر رکھتے اور اس کو پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں برتن ذخیرہ کرنے کے لیے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی برتن نہیں ہوتا تھا، مشکیزیں استعمال ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزے کا منہ بند کیا کرو، کیونکہ اس سے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں. اگر مشکیزے کا منہ آپ لوگ بند نہ کریں تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی چیز اس میں گر جائے، زہریلی چیز اس میں گر جائے، یا اس طرح ہو کہ اس میں سے کوئی جانور یا کوئی زہریلا چیز اس کو جھوٹا کریں
تو تب لوگ اس کو استعمال کریں گے اور لوگوں کو پھر خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کو بیمار پڑ جائیں یا لوگ اس سے مر جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ او کو سقاء کی مشکیزی کا منہ بند کیا کرو۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو آج کل تو مشکیز استعمال نہیں ہوتی، تو آج کل اس کا اطلاق ہوتا ہے بوتلوں پہ۔ اگر آپ لوگ بوتلوں میں پانی رکھتے تو بوتلوں کو بند کریں، یا آپ لوگ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کولروں میں پانی رکھتے تو کولروں کو بند کریں، یا اور جو بھی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ لوگ استعمال کا پانی رکھتے ہیں، اپنے استعمال کے لیے، کھانے پینے کے لیے، یا جو بھی چیزیں استعمال کے لیے جو پانی رکھتے ہیں تو اس کا منہ بند کر دیا کرو۔ دیکھیے ایک لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا السِّقَاءَ، بہت بڑا فلسفہ اس میں آتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے لیے ایک ایسا اصول بتا دیا کہ بس آپ لوگوں کو پانی میں جو خطرہ ہے کہ کسی بھی قسم کا خطرہ آپ لوگوں کو آ سکتا ہے، وہ خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرہ ختم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ایک اور ہے، اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ رات کو جب پانی پیتے ہیں تو آپ لوگ روشنی میں اس پانی کو دے کر پیا کریں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ طریقے میں پانی اٹھاتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، اور اس میں کوئی زہریلا چیز ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اور بہت دفعہ اکثر اوقات میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اکثر اوقات بہت ساری دفعہ میں اس کو یہ حدیثیں جب وہ مجھے بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو یہ حدیث جب اس کو میں نے بتا دیا تو اس نے کہا کہ میری ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی، اور کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کے آتے ہیں کہ اچانک وہ لوگ پانی پی کے ان کو بیماری لگتی تھی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب اس پہ ٹیسٹ وغیرہ اس کی ڈائگنوسنگ کر دیتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پانی اس نے پیا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز گرائے۔ تو اس نے بتا دیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت سے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ لوگ پانی کو روشنی میں دیکھ کے اس کو پیا کریں۔ ایک صحابی اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں پانی پیتا تھا لیکن اپنی بیوی کو کہا کہ تھوڑا روشنی کر دے تاکہ اس میں دیکھو کوئی مضر چیز تو اس میں گر نہیں گئی ہے۔ تو صحابی فرماتے خود اپنا واقعہ نقل فرماتے کہ جب میں نے روشنی میں دیکھا تو دیکھا اس میں کوئی زہریلی چیز تھی، تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشنی میں دیکھ کے پانی پیا کریں۔ تو آپ لوگ بھی احتیاط کریں، چھوٹی چھوٹی احادیث یہ صحت کے لیے ضروری ہے، آپ لوگ اس پہ عمل کریں۔ رات کو تاریکی میں جب بھی آپ لوگ پانی پیا کریں تو پانی کو روشنی میں دیکھ کے کنفرم کیا کرے کہ پانی صاف ہے، اس میں کوئی زہریلی چیز یا کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہے، اس کے بعد کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا السِّقَاءَ کہ برتن کو مشکی کو بند کر دیا کرو۔ آج کل مشکیزی کا اطلاق اور چیزوں پہ ہوتا ہے، اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ آج کل جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں سے مراد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ اور دروازہ بند کر لیا کرو۔ اکثر اوقات لوگ دروازے کو کھلا چھوڑ دیں تو رات کی تاریکی میں دشمن کے آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چور ڈاکوؤں کے آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کی عزت بھی لوٹ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں، آپ لوگوں سے مال و دولت بھی لوٹ کے لے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اور بھی تکلیف دے سکتے ہیں، یا اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو کوئی موذی جانور رات کی تاریکی میں آ کے آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اغلقوا الابواب دروازے کو بند کر لیا کریں، اور وہ اطفئوا السراج اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطفئوا السراج کے چراغ کو بجھا دیا کرو۔ پرانے زمانے میں چراغیں اور یہ لالٹینیں ان کا زمانہ تھا، لوگ شمع جلاتے تھے، چراغ جلاتے تھے، لالٹینیں جلاتے تھے۔ نے فرمایا اطفئوا السراج کے چراغ کو بجھا دیا کرو، جب آپ لوگ سوتے ہیں تو سونے کے بعد آپ لوگ چراغ کو بجھا دیا کرو تاکہ جو آگ اس میں لگی ہوتی ہے اس کا خطرہ نہ رہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی یہ پتا ہوگا کہ بہت زیادہ واقعات یہ چراغوں کی وجہ سے یا شمع لوگوں نے جلا ہوا چھوڑا یا لوگوں نے، اور گیس آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو گیس گھروں میں لگے ہوتے ہیں سلنڈرز، وہ لوگ رات کو کھلا چھوڑ کر سو جاتے ہیں، غفلت کی وجہ سے سو جاتے ہیں، صبح وہ لوگ اٹھتے ہیں تو وہ لوگ مردے پائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو جو گیس ہے اس کی اگر آگ جلایا ہوا بھی نہ ہو، کھلا ہوا گیس بھی ہو تو صرف گیس بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو سانس بند ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ واقعات آپ لوگ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ پورا گھرانہ وہ زہریلی گیس کمرے میں بھر گئی، اس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جلا ہوا چراغ چھوڑ دیتے ہیں، جلا ہوا گیس چھوڑ دیتے ہیں، اسی کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک سردیوں کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں آج کل کی طرح یہ فیسلٹیز نہیں تھی، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے یہ باتیں، تو وہ لوگ کوئی پروگرام تھا ان میں اور مہمان بھی ان کے گھر آئے تھے، تو انہوں نے شمع جلائی اور وہ چرپائی کے ایک پائے کے اوپر انہوں نے شمع جلا کے چھوڑ دیا، تو وہ شمع جلتی جلتی وہ پوری چرپائی کو آگ لگی اور ایک بندہ اس میں سے جلس کر وہ مر گیا تھا۔ باقی لوگ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا لیکن ایک بندہ اس میں مر بھی گیا تھا۔ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث ہے اطفئوا السراج، چراغ بجھا دیا کرو۔
اس پہ عمل کرے تو کتنے نقصانات سے لوگ بچ جاتے ہیں. تو آپ وسلم نے ایک حدیث مبارک ہے عدت الاناء کہ برتن کو ڈال دیا کرو، واوقوا السقاء مشکیزی کا منہ بند کرو، واغلقوا الابواب دروازے کا منہ بند کر لیا کرو، واطفئوا السراج اور چراغ بجھا دیا کرو. یہ واضح ہے کہ چاروں امور کا تعلق حفظان صحت سے ہے. اگر برتن کو ڈام کر نہ رکھا جائے تو اس میں کسی بھی مضر چیز کے یعنی آپس میں جھوٹا کرنے کا احتمال موجود ہے جو کہ صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح معاملہ پانی کے برتن کا ہے. اسی طرح دروازہ کھلا رکھنے سے اور چراغ نہ بجھانے سے کئی اقسام کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت کے اصولوں کے بارے میں واضح ارشادات فرمائی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ان کے ذریعے سے ان کی طرف سے ہمیں ملی ہے احادیث مبارکہ کی صورت میں، تو ہم ان احادیث مبارکہ پہ عمل کریں جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے